سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی وقار، آج ہمارے معاشرے و سماج کے اندر ایک چیز کا جو میں فقدان دیکھ رہا ہوں وہ ہے چھوٹوں کے اوپر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنا اور احترام کرنا، اور جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرنا، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رتبہ یا مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا احترام کرنا، اس کا ہمارے معاشرے سے فقدان ہے اور معاشرے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ جبکہ رب قدوس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ کہ رب قدوس عزت والا ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اللہ کا رسول عزت والا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو عزت والا بنایا ہے۔ اور ایک مسلمان کی عزت اور اس کا اکرام اور اس کی تعظیم کس قدر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے انہوں نے خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے خانہ کعبہ، تو خلیل اللہ نے تجھے تعمیر کیا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے تجھے تعمیر کیا ہے، تو عزت والا ہے، وقار والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، اور بڑی تیری تعظیم ہے، بڑی تیری عزت ہے، لیکن تو بھی سن لے کہ ایک مسلمان کی عزت میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرات گرامی وقار، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کا وقار اور ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس تعلق سے چند احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی کی پگڑی اچھالتا ہے، کسی کے تعلق سے باتیں کرتا ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ذلیل کروں، اس کو رسوا کروں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ یہ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس تعلق سے چند احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، امام طحاوی کی مشکل الآثار کے اندر بھی موجود ہے، امام طبرانی کے المعجم الکبیر کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من امتی من لم یبجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت سے وہ آدمی نہیں ہے، میرا امتی وہ شخص نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہ کرے، جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، اور میری امت کے عالم کا حق نہ پہچانے۔ یعنی اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے علماء عطا فرمائے ہیں، اس عالم کا وہ حق نہ پہچانے اور اس عالم کی وہ عزت و وقار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہ آئے، تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا اور نبی پاک علیہ السلام کا امتی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر، اس حدیث مبارکہ کے اندر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کوئی بھی بڑا آدمی ہو، ہر ایک بڑے کی عزت کرنی ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، اور جو بھی چھوٹا ہو اور کسی طریقے سے وہ چھوٹا ہو اس کے اوپر شفقت کے ساتھ پیش کرنا ہے، مروت کے ساتھ اسے پیش آنا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی عالم ربانی ہو اس کا حق پہچاننا ہے اور اس کی عزت کرنی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ جو حدیث اب میں پیش کر رہا ہوں حضرت امام الہندی المتقی نے اس حدیث پاک کو کنز العمال کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ حدیث پاک اس کے علاوہ بہت سی کتب حدیث کے اندر ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع الصغیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، اور دوسری روایت ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی قومہ،
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کا جو بزرگ اور بڑا ہوتا ہے اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کمال یہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت گھر کے اندر ایسے ہے جیسے نبی کی فضیلت اس کی امت کے اندر ہوا کرتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے نبی امت کو سیدھے راستے کے اوپر لے جاتا ہے، نبی امت کا ہادی ہوتا ہے، نبی امت کا رہبر ہوتا ہے، نبی امت کا رہنما ہوتا ہے، نبی امت کو برائی سے بچا کر کے اچھائی کے اوپر گامزن کرتا ہے، اسی طریقے سے جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو گھر کا رہبر ہوتا ہے، اور جو گھر کے اندر جو سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو وہ سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے اور درست طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اس وجہ سے یعنی اب آپ خود بتا سکتے ہیں کہ یہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ کوئی اگر نبی کی تعظیم نہ کرے تو وہ تو مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو بڑے کی عزت نہیں کرتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میرا سچا پکا امتی نہیں ہو سکتا ہے جو بزرگوں کا ادب اور ان کا احترام نہ کرے۔ اب اس تعلق سے 2-3 حدیث مبارکہ اور میں عرض کروں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ جو کسی مسلمان کی عزت کرتا ہے اور اس مسلمان کی عزت کرے جو اس بزرگ کی عزت کرے جو اسلام کے اندر بوڑھا ہو چکا ہو، یعنی جس کا بچپن اسلام میں، جس کی جوانی اسلام میں، اور اسلام ہی کے اندر رہ کر کے اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، اس کے بال سفید ہو گئے ہوں، اور وہ کمزوری کی دہلیز کے اوپر اس نے قدم رکھ لیا ہو، اور اس طریقے سے وہ بزرگ ہو گیا اسلام کے اندر۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی بزرگ آدمی ہو اس کے انسان عزت اور احترام کرنا یہ چھوٹوں کے اوپر فرض ہے اور اس کے اوپر ضروری ہے۔ حضرت امام ابو امامہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ، کہ 3 لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کو ہلکا کوئی نہیں سمجھے گا، ان کو کمزور اور کمتر کوئی نہیں سمجھے گا، الا منافق بین النفاق، مگر کھلا منافق جو ہوگا وہ 3 طرح کے لوگوں کی توہین کرے گا، انہیں معمولی سمجھے گا، انہیں کمتر سمجھے گا، ان کی بے ادبی کرے گا، ان کی توہین کرے گا، ان کی تذلیل کرے گا، اور یہ توہین و تذلیل کرنے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پکا منافق ہوگا، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ ذو الشیبۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر جو بندہ بوڑھا ہو گیا ہو، یعنی اس کی عزت اور اس کے اکرام کا یہ عالم ہے کہ اس نے ساری زندگی اسلام کے اندر گزاری ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی اس نے پابندی کی ہے، آج اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو سارے مسلمانوں کے اوپر یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے، اور ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں۔ یہ عزت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یعنی اگر کوئی بزرگ آ جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ جو چھوٹا ہے وہ کھڑے ہو کر کے اس کی تعظیم بھی کرے، اگر اسے جگہ کی ضرورت ہو تو بٹھا بھی دے، اور اسی طریقے سے بسوں کے اوپر جس وقت لوگ چڑھتے ہیں تو وہاں اس کو سیٹ دے دے، اور اسی طرح تعظیم کے جتنے طریقے ہیں یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ کہاں تعظیم کی جاتی ہے۔ یعنی اس کو اگر کسی طرح کی پریشانی ہو وہ پریشانی دور کی جائے، اور پھر خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا جائے، یعنی دیکھا جائے تو شفقت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس لیے کہ محبت سے دیکھنا اور محبت سے گفتگو کرنا حدیث شریف میں اسے بھی صدقہ بتایا گیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اور پھر ایک تو وہ آدمی جو بزرگ ہو جائے اسلام میں اس کی عزت کرنا، اور جو اس کی عزت اس کا احترام نہیں کرتا اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وہ کھلا منافق ہے۔ اور دوسرا وذل علمی، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، یعنی عالم ہے، اور کوئی بھی عالم ہو چاہے وہ بظاہر غریب گھرانے کا کیوں نہ ہو، وہ بظاہر کسی عام سی برادری کا کیوں نہ ہو، وہ بظاہر
کتنا ہی کمزور اور نحیف و ناتواں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب علم اس کے پاس موجود ہے، کتاب و سنت اس کے سینے کے اندر جب موجود ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احادیث مبارکہ اور حضور کی تعلیمات کا خزینہ اس کے سینے کے اندر موجود ہے، تو پھر وہ قابل عزت بھی ہے، قابل احترام بھی ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور پھر تیسرے و امام مقسط، اور تیسرا وہ حاکم اور وہ بادشاہ ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، عدل و انصاف کرنے والا اگر بادشاہ ہو تو پھر اس کی بھی عزت کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عہدہ دنیاوی طور پہ دے دیتا ہے تو لوگ اس کا ادب تو کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دل سے کرتے ہیں یا مجبوری سے کرتے ہیں، مجبور ہو کے یا مسرور ہو کر کے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن مزہ تو تب ہے کہ کوئی بھی کمزور انسان سامنے آ جائے اور وہ بزرگ ہو، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی عالم معاشرے کے اندر ہو، اس کی عزت اور اس کا احترام کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی کی تعظیم کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہے۔ کس کا؟ ایک جو بندہ ایک مسلمان بوڑھے کی عزت کرتا ہے یا ایک حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے۔ اور یہ حافظ قرآن کون ہو؟ جو کتاب اللہ پہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، اپنی طرف سے وہ تفسیر بیان کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اسلاف کے مسلک اور انہی کے طریقے کے اوپر گامزن ہو اور صحیح العقیدہ ہو۔ اس حافظ قرآن کی تعظیم کرنا اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی تعظیم کرنا، یہ تعظیم کرنا بڑوں کی بہت بڑی عزت اور بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرات گرامی وقار، اور یہ میں عرض کروں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ دوسرے کی عزت کرنے والا انسان اور عاجزی انکساری کرنے والا انسان، دوسرے کی جو بندہ عزت کرتا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ اس کو عزت والا بنا دیتا ہے، اور جو عاجزی و انکساری کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ ترش روئی سے پیش نہ آئے، وہ ہمیشہ غصے اور غیظ اور غضب کے عالم میں نہ رہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو ڈانٹ اور پھٹکار لگانے والا نہ رہے، بلکہ دوسروں کی عزت کرے، احترام کرے، ان کا ادب کرے، اور بڑوں کا ادب کرے، علماء کا ادب کرے، اہل علم کا ادب کرے، تو یہ ادب انسان کو بہت دور تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب اس تعلق سے اگر میں باتیں سناؤں گا بہت دور چلی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ یعنی سید المفسرین انہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا علم ان کو عطا فرمایا تھا، یعنی یہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور مجتہد صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور بہت سے صحابہ کرام نے علم حدیث انہوں نے ان سے احادیث مبارکہ کا درس لینے جاتے تھے، احادیث مبارکہ سننے کے لیے جاتے تھے، لیکن جس صحابی کے پاس جاتے، استاد کے پاس جانے کا اور ادب کرنے کا ان کا سلیقہ اور ان کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس جب جاتے، اب دیکھیے کہ تھوڑا سا ہر علاقے اور ہر ملک اور ہر زمانے کا کچھ جغرافیہ اور اس کی تاریخ کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ عرب کے اندر آپ دیکھیں گے آج تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، آج تو بہت زیادہ علاقہ ڈیولپ ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن اس زمانے کے اندر یہ سلسلہ نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر ہر طرف ریت ہی ریت نظر آتی تھی، چھوٹے چھوٹے مکان ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب جاتے اور اپنے استاد کا دروازہ بند دیکھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کبھی بھی اپنے استاد کے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں، بلکہ اپنا سر ان کی چوکھٹ کے اوپر رکھ کر کے دروازے کے اوپر لیٹ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جب ہوائیں چلتی وہ ریت کو اڑاتی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے کپڑوں کے اوپر وہ ریت پڑ جاتی، اسی حال میں بسا اوقات انہیں نیند بھی آ جاتی، اور پھر جب ان کا دروازہ کھلتا تو ان کے ایک دم
ایک دم وہ کپکپا جاتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اہل بیت اطہار کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، خاندان نبوت اور بنو ہاشم کے یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ وہ ان کو بیدار کر کے اس کے بعد کہتے کہ حضور والا آپ نے پہلے آ کر کے اطلاع کیوں نہیں کر دی؟ کہا میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے استاد کا دروازہ کھٹکھٹا دوں، میرے استاد کے آرام کے اندر کہیں خلل نہ پڑ جائے۔ حضرات گرامی وقار، یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے ہمیں درس دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، پوری رات وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن فجر کے بعد یعنی جب سورج نکلنے کے بعد اگر دن میں کسی ٹائم یا قیلولہ کرتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، ساری زندگی ان کے جو تلامذہ ہیں اور ان کے جو اہل خانہ ہیں، امام اعظم نے کبھی بھی پاؤں پھیلا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ نے آرام نہیں کیا اور کبھی نہیں سوئے، انہوں نے پاؤں آگے نہیں کیا۔ اب کسی نے پوچھا کہ حضور والا ایک مسئلے کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آپ جب بھی آرام کرتے ہیں آپ اپنے پاؤں کو بالکل اسی طریقے سے پیچھے کر کے اور اسی طرح آرام کرتے ہیں، آپ پاؤں پھیلا کر کے کیوں نہیں سوتے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں جس شہر کے اندر رہتا ہوں اس شہر کے اندر میرے 70 اساتذہ کرام ہیں اور ان کے مکان میرے مکان کے چاروں طرف ہیں، تو میں پاؤں اس لیے نہیں پھیلاتا کہ میں پاؤں پھیلاؤں تو میرے استاد کے مکان کی کہیں توہین نہ ہو جائے اور اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی وقار، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کے ادب اور ان کے احترام اور دوسروں کی عزت کا جذبہ ان کے اندر یہ تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی اس طریقے سے عزت اور ان کا احترام کیا، یہ اس تعلق سے بہت سے واقعات ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑوں کا ادب کرنا، کوئی بھی بڑا ہو ہر ایک بڑے کا ادب کرنا یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹے کے اوپر شفقت کرنا، کوئی بھی چھوٹا ہو شفقت کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، ملائمت کے ساتھ پیش آنا اور خندہ روئی کے ساتھ پیش آنا۔ ہر ایک مسلمان جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ، جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرے، سب سے پہلے اس کے ساتھ سلام کرے، سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرے، اور مصافحہ کرنے کی اتنی برکتیں اور سلام کرنے کی اتنی برکتیں ہیں۔ حدیث شریف میں دو مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اس وجہ سے کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اب دیکھیے کہ پہلے اساتذہ کا بہت زیادہ ایک روب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا اور اساتذہ کا بہت زیادہ لوگ ادب اور ان کا احترام کرتے تھے، لیکن آج وہ ادب ہماری صفوں سے کہیں غائب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب، اور ماں باپ اور استاد یہ تو بہت اونچے ہیں اور بہت اونچی اور افضل و اعلیٰ ان کی شان ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ 1 سال بڑا ہو یا 2 سال بڑا ہو یا معاشرے و سماج کے اندر تھوڑا اس کی عمر زیادہ ہو، تو اس کا ادب اور اس کا احترام کرنا اور اس کی تعظیم کرنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے، اور یہ بھی اس طریقے سے بتایا اور سکھایا ہے۔ بلکہ کوئی بھی معزز آدمی ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دینی دنیاوی عزت عطا فرما دے، کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے عزت دی ہے، مفتی کو اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے عزت دی ہے، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے عزت دی ہے، دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عزت عطا فرمائے اس کا بھی ادب اور اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر اپنے قبیلے کا بڑا ہو، یعنی 4 گھروں کا وہ سربراہ ہو، 4 گھروں کا وہ سردار ہو، اپنے خاندان کا وہ بڑا ہو، تو اس کا ادب اور اس کا احترام بھی ایک مسلمان کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، یہ بیان فرماتی ہیں، اور متعدد محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقبل الکرام، کہ دیکھو اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی شریف آدمی اگر وہ بظاہر کوئی اس طرح کی غلطی کر جائے تو اس کی غلطی کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی غلطی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک معاشرتی غلطی ہوتی ہے، ایک اخلاقی غلطی ہوتی ہے، اور ایک شرعی غلطی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی شرعی غلطی کر دے تو اس کے بارے میں تو واضح طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالی کی
نافرمانی کے اندر مخلوق میں کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اطیعونی ان اطیعت اللہ ورسولہ وان عصیت اللہ ورسولہ ولا طاعت لی علیکم۔ وہ بیان فرماتے ہیں اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں تو میری بات ماننا، تب میری اطاعت اور فرما برداری کرنا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں پھر میری بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب اور اس کا معنی یہ ہے کہ بظاہر آپ کی نظروں کے اندر اگر کوئی معاشرتی یا اس طریقے سے اخلاقی کوئی غلطی کسی بڑے آدمی سے ہو جائے تو اس سے بھی درگزر کر دینا چاہیے۔ درگزر کیوں کرنا چاہیے؟ اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات کسی بڑے آدمی کی غلطی ہماری نظر میں وہ غلطی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کو غلطی گردانتے ہیں، لیکن بعد میں جب بات سمجھ میں آتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ غلطی نہیں ہے بلکہ یہی معاملہ صحیح تھا جو بڑے آدمی نے کیا ہے۔ اس کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کا ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دو، اور جو جس لائق ہے اسی اعتبار سے اس کی عزت کرو، اس کی تکریم کرو اور اس کے عزت و احترام کا خیال رکھو۔ حضرات گرامی وقار، جس وقت بھی ہمارے اور آپ کے پاس کوئی بھی آدمی آ جائے اور وہ کسی قوم کا ہو، کسی علاقے کا ہو، لیکن وہ اگر صاحب حیثیت انسان ہے اور وہ کسی اقتدار یا کے اعتبار سے یا معاشرے کے اعتبار سے یا سماج کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی اعتبار سے اگر وہ عزت اور ذی احترام ہے تو پھر اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جب بھی کسی قوم کا سردار تمہارے پاس آ جائے، ان کا مقتدا اور پیشوا تمہارے پاس آ جائے، قوم سے مراد کسی بھی خاندان کا اور کسی برادری کا کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے، لیکن وہ ان کا نمائندہ بن کے، ان کا رہبر بن کے، ان کا سردار بن کے اگر تمہارے پاس آ جائے تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی تکریم کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان ہر ایک جو بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر کے اندر اور اسی طریقے سے کسی محفل کے اندر جب کسی قوم کا سردار آ جائے، جب کسی قوم کا رہبر و رہنما آ جائے تو پھر اس کی عزت کرنی ہے، اس کے وقار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے، عزت کے ساتھ پیش آنا ہے اور اس کا اکرام کرنا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کے اوپر میں آج کی اپنی تقریر ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جو بڑے کی عزت نہ کرے اور جو چھوٹے کے اوپر شفقت نہ کرے۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام اس وجہ سے جو بندہ مومن کرتا ہے کہ یہ ہر طریقے سے بڑا ہے، اور بڑے کا ادب کرنے کا جو احادیث مبارکہ کے اندر اتنا زیادہ ہمیں حکم دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی بڑا جب سامنے آئے ہر چھوٹے کے اوپر لازم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ پیش آئے۔ حسن ظن کا کیا مطلب؟ ظن المؤمنین خیرا، کہ ہر مسلمان کے ساتھ کے تعلق سے اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اچھا گمان یہ بھی کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی بڑا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اتنی زندگی اس کی گزر چکی ہے اور اتنے دن اس نے گزارے ہیں، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ میری نمازوں سے اس کی نمازیں زیادہ ہوں گی، میرے روزوں سے اس کے روزے زیادہ ہوں گے، میرے صدقہ و خیرات سے اس کے صدقہ و خیرات زیادہ ہوں گے، میری نیکیوں سے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اب ہر بندے کے تعلق سے یہ انسان گمان رکھے اور اس وجہ سے اگر وہ اس کا ادب و احترام کرتا ہے تو بظاہر تو یہ اس بندے کا ادب کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے نیک اعمال کا ادب و احترام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی انسان بڑا ہو تو اس کا اس
وجہ سے ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بڑے کو چھوٹے کے اوپر بھی شفقت کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس طریقے سے آج کچھ لوگ ہیں، اسی طریقے سے وہ جب گفتگو کرتے ہیں نا، ان کی گفتگو کے اندر ایک طرح کی کڑواہٹ رہتی ہے، شدت رہتی ہے، سختی رہتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرا مائل نہیں ہوتا۔ اور آج سب سے زیادہ ہم زور دیتے ہیں دوسرے کو قائل کرنے کے لیے۔ کاش اگر اتنا زیادہ زور دیا جاتا دوسرے کو مائل کرنے کے لیے تو آج معاشرہ و سماج بالکل بدل جاتا۔ یہ قائل کرنا کیا ہے اور مائل کرنا کیا ہے؟ میری اگر اپنی غلطی ہوگی تو میں اپنی غلطی کا سب سے بہترین وکیل ہوں گا، اور سب سے اچھی وکالت اپنی غلطی کی میں کروں گا، اور میں اس کے اوپر دلائل پیش کروں گا کہ یہ میری غلطی ہے، اور میں اس میں اوپر دلائل دوں گا کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات میں نے کی ہے۔ یعنی دنیا اس کو غلطی دیکھ رہی ہے، لیکن میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اپنی غلطی کو درستگی اور اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ یہ دوسرے کو زبردستی دوسرے کے اوپر بانٹ ٹھونس تو سکتا ہے انسان، دوسرے کو قائل کر کے چپ تو کروا سکتا ہے، لیکن دوسرے کا دل نہیں انسان جیت سکتا۔ دوسرے کا دل جبھی جیتتا ہے انسان کہ اپنی غلطی کو سب سے پہلے تسلیم کرے کہ غلطی ہوئی ہے۔ اگر معاشرتی غلطی ہوئی ہے تو لوگ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اگر شرعی غلطی ہوئی ہے تو پاک پروردگار عالم اسے معاف فرما دے۔ حضرات گرامی وقار، جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے اور تسلیم کرنے کے بعد عوام سے معافی اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، پھر لوگ بھی اسے معاف کر دیتے ہیں اور پاک پروردگار عالم بھی اسے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے و سماج کے اندر اب یہ معمولی سا لفظ تو ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ انسان دوسرے سے اتنا ہی تو زبان ہلا کر کے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اب دوسرا جو ہے وہ کتنا بڑا کتنا سخت ترین انسان کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی اس سے معذرت طلب کی جائے گی وہ یقینی طور پہ اسے معاف کر دے گا۔ اور جب یہ معافی تلافی ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق اللہ ہے، ایک حق العبد ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے، وہ چاہے جب چاہے جیسے چاہے معاف فرما سکتا ہے، اور ایک حق العبد ہے، اور یہ حق العبد بہت زیادہ سخت ہے، اور اتنا زیادہ سخت ہے کہ محشر کے میدان میں دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت یہ کہے گا کہ اے بندے تو معاف کر۔ جب تو معاف کرے گا تو عرش کا رب بھی اسے معاف فرمائے گا، اور پھر جا کر کے جنت کے اندر اس کا داخلہ ہوگا، اور اگر وہ وہاں معاف نہ کرے تو پھر وہاں بھی اس سے باز پرس ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وجہ سے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے اوپر شفقت، اور بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور اگر اس طریقے سے پیش آیا جائے تو یقینی طور پہ ہمارے معاشرے و سماج کی بڑی بڑی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، اور بہت سے مصائب اور بہت سے آلام سے امت چھٹکارا پا سکتی ہے۔